بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ سورج جب صبح کی صداقت پر مہر لگانے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قریشیوں کو لے کر فاران کی مقدس پہاڑیوں پر جلوہ گر ہونے کے لیے نکلے۔ اس طرح انجیل کی صدیوں کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ قبائل عرب راستے میں آ کر ملتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہوئے مقام حجفہ پر ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میری نبوت آخری ہے اس طرح عباس کی ہجرت بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسباب سفر مدینہ روانہ کر دیا اور خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکابی میں فوج ظفر موج کے ساتھ ہو لیے۔ آگے چل کر مقام ابو سفیان بن حارث و عبداللہ ابی امیہ آتے ہوئے ملے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے، مگر نبوت کے بعد مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالفوں میں سے تھے۔ دونوں نے بارگاہ نبوت میں حاضری کی اجازت چاہی مگر اجازت نہ ملی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے اور دوسرا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا زاد بھائی نے میری آبروزی کی اور پھوپھی کا بیٹا وہی ہے جو کہتا تھا کہ تو اگر آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہوں، پھر وہاں سے ایک دستاویز لے کر اترے اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور گواہی دیں کہ تجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجے، تو میں پھر بھی تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ ام المومنین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوان نعمت سے اپنے تو محروم نہیں ہونے چاہیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ حاضری کی اجازت نہ دیں گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کسی صحرا میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ دریائے رحمت جوش میں آیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش اور ان کی طلب و ندامت کو دیکھ کر حاضری کی اجازت دے دی گئی۔ دونوں نے حضرت علی کے مشورے سے عرض کیا، قسم ہے اللہ کی، بے شک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم قصوروار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی الزام اور ملامت نہیں، اللہ تمہارے قصور معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اسلام کی کھدال نے ابو سفیان بن حارث کے قلب کو کھود کر ایسا صاف کر دیا کہ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوت کا کوئی ریزہ باقی نہ چھوڑا۔ ایمان و احسان و اخلاص و ایگان کو کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں ایسا بھر دیا کہ باہر سے کفر کا کوئی غبار اور ذرہ اڑ کر ان کے دل میں نہ پہنچ سکے، اور اسی وقت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے بعد یہ حال تھا کہ شرم کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ملت العمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیہ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ روزے کی سختی حد سے تجاوز ہوتی جا رہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور مجمع کے سامنے نوش فرمایا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں کہ مسافرت اور جہاد کے موقع پر افطار کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔